اب میں شادی کے تعلق سے کچھ باتیں بتانا چاہتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے، قرآن و حدیث میں یہ ڈھونڈو، تلاشو، اگر شادی ہو تو کیسی ہو؟ توجہ توجہ ہے نا؟ دیکھو یہ کمبل والے بات کر رہے ہیں، دیکھو یہ دیکھو، یہ کیا نام ہے؟ مصطفیٰ بھائی میری طرف توجہ، ہاں توجہ ہے نا؟ تو یہ دیکھو، اگر ہم شادی کرتے ہیں تو سب سے پہلے رشتہ ڈھونڈتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں بولو؟ تو ہمیں رشتہ کیسا ڈھونڈنا چاہیے؟ قرآن سے پوچھو، اور میں نے یہی آیت پڑھی ہے، قرآن کی آیت۔ ہاں بیٹا اگر بات کرو گے تو دیکھ لیو، میں تمہاری بھی خیریت لے لوں گا، کیونکہ میں پڑھاتا بھی ہوں۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ ہمیں رشتہ، لڑکے والے لڑکی ڈھونڈتے ہیں اور لڑکی والے لڑکا ڈھونڈتے ہیں، تو ہمیں اسلامی طریقے سے کیسا لڑکا ڈھونڈنا چاہیے، کیسی لڑکی ڈھونڈنی چاہیے، یہاں سے میں شروع ہوتا ہوں۔ سننا چاہتے ہو؟ درود شریف پڑھو۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول اللہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا قرآن عظیم میں، یہ آیت موجود ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ اب اس کا ترجمہ سنو، اللہ فرماتا عورتیں مردوں کا لباس ہیں۔ عورتیں کیا ہیں بولو؟ ہن لباس لکم، عورتیں مردوں کا لباس، وانتم لباس لہن، اور مرد عورتوں کا لباس۔ قرآن نے کیا بیان کیا؟ مرد عورتوں کا لباس، عورتیں مردوں کا لباس، ایک دوسرے کا لباس۔ قرآن کی ذرا بلاغت دیکھو، ایک ایک لفظ سمجھا کوشش کروں گا۔ اللہ نے اس آیت میں یہ نہیں کہا کہ عورتیں مردوں کی بیویاں، مرد عورتوں کے شوہر نہیں، بلکہ لباس کہا۔ کیا کہا بولو؟ اور لباس جانتے ہو، کپڑے میں پہنے ہوں، آپ پہنے ہوں، آپ کو پتا ہے میرے جسم میں کہاں کا پھڑیاں، کہاں کا داغ، کچھ پتا؟ اس لباس نے سب کچھ چھپا دیا۔ تو ایسی لڑکی تلاشو جو سسرال کے عیبوں کو ڈھک لے، توجہ، اور ایسا داماد تلاشو جو وہ اپنی سسرال کے عیبوں کو، بیوی کے عیبوں کو ڈھک لے۔ اب لباس بیان کیا قرآن نے؟ او لوگو، اپنے لڑکے کے لیے لڑکی ڈھونڈو تو یہ لباس جیسے دیکھنے جاتے ہو مارکیٹ میں، ایسے ہی لڑکی دیکھنے جانا۔ چار پہیوں پہ مت مرنا، بلڈنگ پہ مت مرنا، اور موٹر کار وغیرہ پہ مت مرنا۔ ایسی لڑکی دیکھنا جو تمہارے لڑکے کا لباس بنے۔ اب توجہ، ذرا ایک ایک بات سمجھنا، آج پڑھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ مارکیٹ گئے، اور آج تو شادی ہر بہن نے 5 جوڑی کپڑے بنائے ہوں کم سے کم، صحیح بتا رہا ہوں، 3 تو پکے ہیں۔ مارکیٹ گئے کپڑا لینے، پسند آ گیا یہی چاہیے،
मेरी बेटी के लिए निकाल दो, ठीक है, जो भी आपने तलाशा, कीमत क्या, ठीक है, कलर क्या, ठीक है, ओके एकदम। लेकिन जैसे ही वो कपड़ा उतारा, अब उसको खोला तो उस कपड़े में यहां से यहां तक काला दाग था, या कट लगा हुआ था, या कहीं कहीं से खुतरा हुआ था। बोलो क्या तुम उसे अपनाओगे? लोगे उसे? बोलो लोगे क्या? अब मैं ऊपर से आके कह दूं अरे क्यों नहीं भाई, दुकान कितनी शानदार, मकान कितना शानदार, ऑनर कितना बड़ा मालदार, ले लो ले लो। कहोगे पागल हुए? हमें कपड़े से मतलब, कपड़ा फटा हुआ, कपड़े में दाग धब्बे हैं। अगर कोई लड़का अपने लिए देखने जाए, पैंट या जो भी लिबास पहनता हो पसंद आ गया, मगर खोल के देखे तो कट्टा है, बोलो उसे अपनाओगे? नहीं अपना सकते। प्यारे अल्लाह ने इसलिए लफ्ज़ लिबास बयान किया, तुम अपने लड़के के लिए ऐसी लड़की ढूंढो जैसे तुम लिबास तलाशते हो, और लड़की के लिए ऐसा लड़का ढूंढो जैसे तुम लिबास देखते हो। कुरान ने इसलिए बयान फरमाया। अब अगर कोई ये हमसे कह दे जनाब कपड़े में पता चल गया कि कट है, हमें मालूम हो गया, कपड़े में पता चल गया दाग धब्बे है, कपड़े में पता चल गया खुतरा हुआ, कपड़े में पता चल गया इधर आधर दाग है, मगर लड़की में कैसे पता चलेगा या लड़के में कैसे पता चलेगा कट का क्या मतलब है? तो मेरी तरफ तवज्जो दो, मुझसे मत पूछो, किसी इस्लाम से मत पूछो, किसी और से मत पूछो, हाँ इस्लाम से पूछो, शरीयत से पूछो, दीन मुस्तफा से पूछो। जो इस्लाम तुम्हारे पास है उससे पूछो, ओ इस्लाम तू बता लड़की में कट का क्या मतलब है? तो मैं बताता हूँ, अगर किसी लड़की की उंगली कटी हुई हो तो उसका मतलब कट नहीं है, पाँव की उंगली कटी हो कट नहीं है, सब्जी काटते हुए हथेली पे कट लगा कट नहीं है, तो फिर इस्लामी एतबार से कट क्या है? सुनो, इस्लाम ये कहता है अगर कोई लड़की बगैर आस्तीनों के कपड़े पहनती है तो इस्लामी एतबार से कट है। अगर कोई लड़की भवे बनवाती है इस्लामी एतबार से कट है। कोई लड़की बगैर दुपट्टे के घूमती है, नंगा सर है, चुटियां दिखा रही है, बाल लहरा रही है, चिमटियां लगी पड़ी है, जूड़ा ऊपर से खूंटे की तरह खड़ा है, इस्लामी एतबार से कट है। अगर कोई लड़की बड़े बड़े पलाजो पहन करके, बड़े बड़े पैचों वाले लहंगे और शरारे और कपड़े पहन करके बेपर्दा घूम रही हो, इस्लामी एतबार से कट रहे। शायद समझ में नहीं है आपके, इस्लामी एतबार से कट है जैसे उस कपड़े में कट था। अब तुम्हें कैसी लड़की देखनी है जो गुम्फे निकालती हो, जिसका जूड़ा खूंटे की तरह खड़ा हो? और अब तो अल्लाह माफ फरमाए, कल को देख लियो, कल को देख लेना, अगर 15-20 लड़कियां हैं तो अल्लाह की बंदी एक भी ढंग के कपड़े नहीं पहने होगी। अल्लाह माफ फरमाए। अपनी चुटिया तो छोटी सी चुटिया है, वो लाएगी मार्केट से बड़ा सा जूड़ा खरीद के और रख लिया प्याल का फूला और ऐसे फैलाए पड़ी है और बगैर दुपट्टे का घूमती फिर रही है। इस्लामी एतबार से इसमें कट है, इसलिए कुरान ने फरमाया हुन्ना लिबासुल लकुम, औरतें तुम्हारा लिबास है। जैसे इस लिबास को देखते हो, अगर कटवाला फटा हुआ हो तो तुम्हारे जिस्म के ऐब को जाहिर कर देगा। मगर लोग कहां देख रहे हैं लड़की? अब तो मर गए जहेज पे,
दौलत पे इतना इतना बड़ा भिखारी नंगा है, पहले ही कह देता 4 पहियों वाली चाहिए, 4 पहियों वाली। और अम्मा इतनी बड़ी झुमकियां मिल गई ना तो बस कान चीरे फिर रही है और पूरे मोहल्ले में कह रहे रिश्ता बड़ा अच्छा मिला, रिश्ता बड़ा अच्छा, खाक अच्छा मिला। लड़की जींस की पैंट पहन रही है, लड़की वो पहन रही है बड़ा बड़ा प्लाजो, जैसे 2 लुंगी जुड़वा ली। तौबा तौबा तौबा, वो झुमकियों में मर गई। और हजरत एक बात बताऊं, अल्लाह माफ फरमाए, जिसकी 2-4 बीघे जमीन है वो तो छत पे खड़े होकर नूतरिया जहेज के नाम पे। एक कुबड़ा था, कुबड़े भी अब तो बुलेट मांग रहे, कुबड़े, वो कुबड़े बुलेट मांग रहे, कुबड़े। इतना कूला उसका बाहर निकला हुआ, उस कुबड़े से ये पूछ गद्दी है यहाँ, कूला है वहां, काहे पे रखेगा तू? सुभान अल्लाह। कुबड़ा बुलेट मांग रहा, कुबड़ा जाएगा टेढ़ा टेढ़ा, रिक्शे से टकरा जाएगा क्योंकि कुब निकला हुआ है इसका। इस कुबड़े से कहियो ढंग से ही रह ले। मगर भिखारी होगा, लड़कियां नहीं तलाश रहे। कुरान ने बयान फरमाए, हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन, औरतें मर्दों का लिबास और मर्द औरतों का लिबास। मगर मर्द भी कम थोड़ी है, लड़के भी। वो घुटने में फटौवी झूसे दे रही है, झूसे, समझे, झूसे। पहले लोग फटौआ पहनते नहीं थे, बेमत लगा लिया, अब फटौवी खरीद के ला रहे आप। फटौवी कई जगह से यार, और शादियों में ये समझ रहा सबसे बड़ा हीरो मैं ही हूं। बस वही यहाँ पे साकर डाल ली, गले में जंजीर डाल ली, कानों में कुंडल डाल लिए, नाक में नथुनिया, और अब तो लड़के वो डाल ले, वो कंगा कंगा। क्या बनेगा तू चक्का? अरे क्या बनेगा? अरे जरा सोचो, अल्लाह ने मर्द बनाया तो औरत तो बन नहीं सकता। अब तू कुंडल पहन के मर्द भी नहीं रहा, चूड़ी पहन के मर्द भी नहीं रहा, गले में चैन और जेवरात पहन करके तू मर्द भी नहीं रहा। औरत बनते बनते बीच में अटक गया, और बीच वाला कौन होता? छक्का। पैंट इतनी नीची पहनेगा, इतनी नीची, अंदर से सड़ा हुआ नेकर दिख रहा, बिल्कुल काला, जैसे ग्रीस लगा हुआ। बाज का नेकर, समझे, इनका मैक तो फिर भी ठीक है, ये देखियो गोबर लगाई, समझे। फिक्र मत करो, आप कभी भूलोगे ही नहीं तुम। इतना पक्का सबक याद करा दूंगा इंशाअल्लाह। अल्लाह अल्लाह जरा देख, जब तुमने 1 बजे बुलाया तो जल्दी थोड़ी छोड़ दूंगा तुम्हें। ये तो इनकी मोहब्बतें हैं। अल्लाह ताला इनको सबको सलामत रखे। और अगर मैं थक गया फिर नाजिम साहब को निजामत के लिए लगा दूंगा। अल्लाह अल्लाह, तवज्जो जरा मेरी तरफ। कुरान ने बयान फरमाया, औरतें मर्दों का लिबास और मर्द औरतों का लिबास। अब सुनो एक मसला, सारे लोग रिलेशन में होते, रिश्तेदार, ऐसे ही औरतों के रिश्तेदार, बच्चे, शौहर, भाई बहन, ताऊ खालू मामू वगैरह। तो मर्दों की जिंदगी देखो, मर्दों पर सबसे ज्यादा हक किसका है? चचा का या ताऊ का या खालू का या मामू का? नबी फरमाते मर्दों पर सबसे ज्यादा हक उसकी औलाद का नहीं, बीबी का नहीं, बच्चों का नहीं, सबसे ज्यादा हक उसकी माँ और बाप का है। मर्दों पर सबसे ज्यादा किसका है? एक जनाब थे, नई नई शादी हुई, आसिफ भाई कहाँ गए? अच्छा, उनको रवाना करने गए, ठीक है, जरूरत से गए, वरना कोई हाफिज नहीं होते, कोई और होते तब तक मेहंदी लगवा रहे होते। आज सुनाऊंगा शादियों में क्या क्या गलत और क्या क्या सही होना चाहिए। अल्लाह अल्लाह। अब मर्दों, एक नई नई जब शादी हुई एक साहब की, तो वो अड्डे पे से जाके ना, जैसे तुम्हारे इधर ढकिया डिलारी का अड्डा है या कोई भी अड्डा हो,
وہاں سے سیب لائے 1 کلو کالی پنی میں. میڈم بیٹھی تھی اندر, اماں بیٹھی تھی دہلان میں. اب پہلے تو کان کھجاتے رہے, اماں سے بچ کے کیسے جاؤں. اماں بھی بیچ میں بیٹھی تھی ایسے. ادھر گیا باورچی خانے کی طرف, وہ آڑ میں کو, اور اس نے کالی پنی لپیٹی اور کوک میں دوائی ایسے کر کے, اسے یہ خطرہ نہیں آنت پھٹے گی یا بچے گی, اور کوک میں دوائی, اور اماں کی طرف سے ٹیوا سیدھا بی بی کے کمرے میں گزارے آ سیدھا بی بی کے کمرے میں گزارے. بولو حضرت ایسا ہے کہ نہیں؟ کہہ رہے ہیں جی, لگ رہا تجربہ انہیں بھی ہو گیا. لیکن ذرا توجہ, اس سے یہ پوچھو تیری ماں تمہارے کھانے سے کیا جل سکتی ہے؟ کسی کی ماں کسی کے کھانے سے جل سکتی ہے؟ نہیں جل سکتی. اللہ اللہ, مردوں پر سب سے زیادہ اس کی ماں اور باپ کا, اور عورتوں پر سنو سب سے زیادہ کس کی ماں کا نہیں, باپ کا نہیں, بچوں کا نہیں, اور چچا تاؤ ماتا مامو خالو کا نہیں, بیویوں پر سب سے زیادہ اس کے شوہر کا ہوتا ہے. بیویوں پر سب سے زیادہ کس کا بولو؟ کئی بچوں کی اماں ہو گئی, مگر ریموٹ اب بھی میکے والوں کے ہاتھ میں. جیسے وہ چلا رہے ہیں ویسے ہی چل رہی ہے. لڑائی جھگڑے اسی لیے ہوتے ہیں, لڑائی جھگڑے اسی لیے ہوتے ہیں. اور سنو, نبی فرماتے, حدیثوں میں آتا ہے, بیوی کو شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے قدم نکالنا جائز نہیں. اب تو سبھی اجازت لے کے آئی ہوں گی. اجازت کی بات کر رہے ہو, اجازت لی جا رہی ہے گھروں میں. میں ایک جملہ بولا میں تقریروں میں تو لوگ ہنس پڑے. بتا دوں, اجازت کی بات کر رہا ہو. اجازت, تم گئے دھان لگانے اور یہ گئی محلے میں آگ لگانے, یہ اجازت ہے. صحیح بتا رہے ہو, تم تو گئے دھان لگانے اور یہ گئی آگ لگانے, لگا تھی پورے محلے میں آگ. ارے سن رہی ہے, تجھے پتا اس کا کیا ہوا, ایسا ہوا ویسا ہوا, پوری سب نکال کے, اور چلتے وقت بولی کہیے کسی سے مت. دوسرے کے گھر میں پھر گھس گئی, اس کو بھی کام سے رک لیا, بولی سن تو ایسے 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 ہو گیا, پوری بات بتائی, اور اس سے بھی بولی کہیے کسی سے مت. 10-12 گھر میں گھسا کے یہی کہیے, اور سب سے بولی کہیے کسی نے سے یہ پوچھو, کہے گی کس سے, تو نے کسی کا گھر چھوڑا ہو تبھی تو. اللہ اللہ, بیویوں پر سب سے زیادہ اس کے شوہر کا ہے. توجہ ہے, اسلام کی شہزادی. مجھے ایک لڑکی یاد آنے لگی, اجازت تو بول دوں. ایسا نہیں ہے کہ سبھی لڑکی ہیں, یہ بھی غلط نہیں ہے. ایک ماحول چل گیا تو وہ پلازو پہن لیتی ہے, کل کو جھاڑو مارنے کی ضرورت نہیں پڑے گی, خود جھاڑو لگ جائے گی, دیکھ لیو تو پورا کوڑا سمیٹ کے لے جائیں گے. اتنے نیچے نیچے پہجے وہی لہنگے چلتے ہوں گے. اسلام کی شہزادی, سننے کی بات ہے, عورت کا اونچا مقام ہے, کم نہیں ہے. وہ عورت ہی کی ذات ہے جس نے ولیوں کو جنم دیا, شہیدوں کو جنم دیا, غوث قطب ابدال کو جنم دینے والی عورت ہی ہے, اور نبی کو بھی جنم دینے والی عورت ہی ہے. مگر ایک بات یہاں اور کہوں گا, کوئی مائی کا لال جب سے دنیا بنی ہے آج تک کوئی نہیں دکھا سکتا کہ کسی ایسی عورت نے ولی کو جنم دیا ہو جو بغیر دوپٹے کے گھومتی ہو, جو بے پردہ گھومتی ہو. اگر ولی کو جنم دینے والی عورت کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھو گے تو بڑے پیر کی ماں یہ کہتی ہوئی نظر آئیں گی کہ جب سے میں نے جب تک اپنے بیٹے کو دودھ پلایا تو بغیر وضو دودھ نہیں پلایا. سبحان اللہ, نعرہ تکبیر. اور اگر برتن مانج رہی ہے تو قرآن پڑھ رہی ہے, جھاڑو دے رہی ہے تو قرآن پڑھ رہی ہے, کپڑے دھو رہی ہے تو قرآن پڑھ رہی ہے, گھر کا کام کاج
کر رہی ہے، صبح سے شام تک 15-18 پارے پڑھ لیتی ہے، پیٹ میں بڑے پیر ہے، عبد القادر جیلانی ہے، بڑے پیر کی ماں کام کر رہی ہے، اللہ اللہ 15 اور 18 پارے پڑھ لیتی ہے۔ جب پیدا ہوتا ہے بچہ جن کا نام عبد القادر جیلانی ہے تو 15 پاروں کا حافظ قرآن پیدا ہوتا ہے۔ جس عورت نے اگر کوئی نہ کوئی ولی پیدا کیا، غوث قطب ابدال پیدا کیا، اس عورت کا جواب نہیں ہوگا، اس کے پردے کا جواب نہیں ہوگا۔ اللہ ایک دن نا یہ سننے کی بات ہے، حضرت علی باہر سے آئے، کون آئے؟ باہر سے آئے، تھوڑا پسینہ تھا پیشانی پہ، گرمی بھی تھی۔ بیٹا بچوں، او بچوں، او بیٹا، ان لوگوں میں طاقت بھی تھی تو ویسے ہی پسینہ، جیسے آئے اور تھوڑی سی ہلکی سی ٹینشن فکر، فاطمہ نے دیکھا میرے سرتاج آج تھوڑے مایوس سے لگ رہے ہیں۔ فاطمہ دیکھتے ہی مسکرا دی اور علی کے ساتھ ساتھ آ کر کے علی کو بٹھا دیا اور اپنا آنچل لیا اور برابر میں کھڑی ہوئی، علی کا یہاں سے سر پکڑا اور ایسے ماتھا پوچھنے لگی اپنے آنچل سے، پسینہ پوچھ دیا اور فوراً حضرت علی کو پانی پیش کیا اور مسکرائیں۔ حضرت علی بولے فاطمہ آج تمہارے اس آنچل نے میری ساری تھکاوٹ اتار دی ہے حضرت۔ حضرت علی اتنے خوش مسکرا کر کے کہنے لگے فاطمہ آج تمہارا جو جی چاہے مجھ سے مانگ لو۔ علی خوش ہوگا نا، کہا فاطمہ مانگ لو۔ فاطمہ بولی نہیں میرے سرتاج، تم راضی، میرے بابا جانی راضی، اللہ راضی، فاطمہ کی زندگی کا مقصد پورا۔ لیکن حضرت علی بولے نہیں فاطمہ مانگو۔ اللہ، فاطمہ کی مانگ دیکھیے، آج تم اپنے گھر میں جا کے کہہ دیو اپنی بیوی سے مانگ کیا مانگتی ہے تو ایسا جواب دے گی زندگی میں کبھی کہو گے نہیں کہ مانگ کیا مانگتی، کہے گی یہ منہ اور مسور کی دال، اتنے دن ہو گئے نہیں سڑے ہوئے کپڑوں میں گھوم رہی ہے، کہہ رہی ہے 2 دن کا مجھے سکون نہیں ملا اور 5 بچے ٹہل رہے ہیں۔ اندازہ لگا، مطلب اتنی بڑی ناشکری، کہہ رہی کپڑے دیکھو میرے کیسے، اور بکسا بھرا پڑا، بکسا کپڑوں سے، اتنے کپڑے کے مت پوچھ۔ اور اگر زیادہ کہے گی نا تو یہ کہے گی ایسا کریو میرے کنڈل سونے کا ہار پہناتا ہوں، مر گئی سونے پہ ہی۔ تم اگر مدینہ شریف بھی جا کر کے پوچھو ہلو کیا لاؤں تمہارے لیے، چھوٹتے ہی کہے گی کنڈل لیے، یہ کنڈل۔ اسے کوئی نہیں کہ نبی کے روزے میں کھڑے ہو کر کے میرا سلام کہہ دینا، یہ کوئی مطلب نہیں ہے، منگا رہی ہے تو کنڈل۔ اور اپنے علاقے میں کہے گی جاؤ، یہ منہ اور مسور کی دال، کام کرتے کرتے حالت تباہ، کبھی نینی تال تو گھمانے لے ہی نہیں گئے۔ اللہ اللہ سیدہ فاطمہ سے کہا او میری شریک حیات مانگ لو۔ فاطمہ کہہ رہی ہے نہیں میرے سرتاج، تم خوش ہو نا تو میں خوش ہوں، میں اللہ سے دعا کرتی ہوں اللہ میرے علی کی عمر اور عزت میں برکتیں عطا فرما دے۔ کون ایسی بی بی ہے؟ حضرت علی لیکن کہنے لگے نہیں فاطمہ مانگو۔ فاطمہ بولی علی مانگ لوں، کہ علی مانگ لوں۔ فاطمہ کی مانگ بھی تگڑی تھی، مانگا تو کیا مانگا، میری بہنیں سن کے جانا اس بات کو، نبی کی بیٹی نے اپنے شوہر سے کیا مانگا۔ آج اگر ہمارے گھروں میں نا یہ باتیں آ گئی تو خدا کی قسم کامیاب ہو جائیں گے۔ سیدہ فاطمہ بولی علی مانگو، علی بولے فاطمہ مانگو، آج اگر تخت و تاج مانگو
मांगोगी दे दूंगा, आज अगर हीरे जवाहरात मांगोगी दे दूंगा। फातिमा मांगो, आज अली का पावर देख लो, अली का पावर देखो। फातिमा की आंखों में आंसू आ गए, आवाज लड़खड़ाने लगी, रोनी हुई आवाज से कहने लगी, ओ मेरे सरताज, ओ मेरे शौहर नामदार, मुझे सोना चांदी नहीं चाहिए, मुझे माल दौलत नहीं चाहिए, मुझे हीरे जवाहिरात नहीं चाहिए। अली बोले फिर क्या चाहिए? फातिमा रोती हुई बोली, अली जब मेरा इंतकाल हो जाए, जब मैं दुनिया से चली जाऊं, अली जब मेरी रूह निकल जाए, ओ अली मेरा जनाजा दिन में नहीं निकालना बल्कि रात में निकालना। अली ने जब सुना तो अली कहने लगे, ओ फातिमा जरा बताओ, कुरान की कोई आयत नहीं है कि औरतों का जनाजा रात में निकाला जाए? नबी की कोई हदीस मुझ तक नहीं पहुंची है कि औरतों का जनाजा रात में निकाला जाए। फातिमा तुमने क्यों कहा? फातिमा कहने लगी, मेरी बहनों सुनो, फातिमा कहने लगी, ओ मेरे सरताज, आपने कुरान नहीं पूछा, आपने हदीस नहीं पूछी, आपने फातिमा की चाहत पूछी। ओ मेरे सरताज सुनो सुनो, मैंने इसलिए कहा, ओ मेरे अली जब मेरा इंतकाल हो जाए, मेरा जनाजा रात में निकालना, इसलिए कहा अली जब तक मैं जिंदा हूं अपने ऊपर किसी गैर मर्द की नजर पड़ने नहीं दूंगी, और जब मेरा इंतकाल हो जाए अली मैं चाहती हूं मेरे जनाजे पर भी किसी गैर मर्द की नजर ना पड़े। फातिमा ने पर्दा मांगा। क्या मांगा? आज हमारी बहनों का देख लियो, पर्दे हमारे घर में भी बहुत हैं। विंडो पे पर्दा, रोशनदान पे पर्दा, खिड़की पे पर्दा, चौखट पे पर्दा, टेबल पे पर्दा, मेज पे पर्दा, स्टूल पे पर्दा, टीवी पे पर्दा, और बीबी बेपर्दा। बीबी बेपर्दा। फातिमा कहती अली पर्दा। आय हाय हाय। और आज पहले की कितनी अच्छी बहनें थी मेरी, 200 रुपए के कपड़े में पूरा जिस्म छुपा लिया करती थी, और आज 2000 के कपड़ों में जिस्म नहीं छुपा पाते। क्यों? पैसों को मत देखो, मुझे देखो। क्यों? उसकी वजह यह है, पहले मेरी बहन कपड़े पहनती थी तो जिस्म छुपाने के लिए, और अब मेरी बहन कपड़े पहनती है तो जिस्म दिखाने के लिए। इतने चटर मटर, और अब तो अल्लाह माफ फरमाए, इतने इतने ऊंचे, जैसे मेरी ये सदरी है, इतने इतने ऊंचे, और वो बड़े बड़े पलाजो, ढीले ढीले, और सब चुन्नटे वगैरह यहाँ की दिख रही हैं। तौबा तौबा, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। अल्लाह जरा सुनो प्यारे सुनो, हसन और हुसैन की बहन जिनका नाम सैयदा ज़ैनब, करबला में पूरा माजरा इन्हीं के सामने हुआ। इनके भाइयों को कत्ल किया गया, शहीद किया गया, भतीजों को शहीद किया, बच्चों को शहीद किया, भांजों को शहीद किया। अल्लाह, तमाम शहीद हुए, बहुत ज्यादा परेशान। इतनी सारी चीजें देख के कोई लड़की ठीक रहेगी? घर आके इतनी बीमार, तबीयत खराब। शौहर कहने लगे, ज़ैनब चलो दवा दिला लाऊं। अल्लाह, जैसे ही दवा दिलाई, लेकिन वो दवा असर नहीं कर रही थी। क्या नहीं कर रही थी? बोलो। तबीयत खराब, तबीयत खराब। शौहर एक दिन बोले, ज़ैनब
ایسا کرو تم میرے ساتھ چلو اور حکیم کو ہاتھ دکھا لیں، وہ نبض دیکھ کر کے تمہارے مرض کی تشخیص کر دے گا اور جو دوا ہوگی وہ بہتر دے دے گا، انشاءاللہ آرام کرے گی۔ زینب کہنے لگی نہیں میرے سرتاج، شوہر سے کہہ رہی ہے، کہہ رہے نہیں میرے سرتاج میں غیر مرد کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دے سکتی۔ آج میری بہن کو دیکھ لینا شادی میں 2-4 لڑکیاں بوئی 10-20 چمٹیاں ڈالو بھی اور بوئی فیشنیلے کپڑے پہنو بھی، سب سے اونچی جگہ کھڑا ہوئے ٹھٹے مارتے بھی دکھائی دے دیں گے، کل کو دیکھ لینا۔ انہیں یہ پرواہ نہیں ہوگی میری ماں کون ہے، میرا باپ کون ہے، میرا بھائی کون ہے، آپس میں ہنسی مذاق زیادہ کرے گی تو سیلفی لے گی، سیلفی ہوئے ہاں چٹیا کبھی ادھر کو سیلفی، تو مر گئی سیلفی پہ۔ میں آ رہا تھا آسام سے تقریر کر کے، ایئرپورٹ پہ ایک لڑکی تھی جنس کی پینٹ پہنے تھی، ٹانگیں پتلی پتلی جے چڈا، کچھ نہیں چڈا، اور یوں ایسے کر کے سیلفی، وہ گملہ رکھا تھا اتنا بڑا ایئرپورٹ پہ، وہیں سے ایسے کر کے سیلفی لگ رہی تھی۔ میں دعا اے اللہ ہوا مت چلا دیے، اگر ہوا چل گئی تو یہ گر جائے گی۔ میں نے سوچا یا اللہ اگر یہ کچھ ہوتی تو کیا کرتی، جیسے چڈا۔ پہلے پتہ چلتا تھا کون کالا ہے، کون گورا ہے، کون کالی ہے، کون گوری ہے۔ ایک دن شادی سے پہلے تو پتہ چلے گا، صبح کو دیکھ لیو کالی گوری سب جیسے آٹا دکھتا ہوگا منہ پہ آٹا، صحیح بتا رہے ہوں، باز کا نیرا دور سے ہی دکھ رہا، قریت کے دیکھو نا ایسے کر کے تو اندر کالی نکلے گی۔ پرانی دیوار نیا پینٹ، کتری نے گڈھے بھر لیے، کتری نے گڈھے، آٹا نیرا آٹا، زندہ آٹا دیکھ لیو تو۔ باز تو بچے نہیں پہچان پاتے امی کو کالی تھی یہ کیا ہو گیا، بچہ روتا میرے امی 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 کہہ رہی ہے چپ جا، وہ بچ رہا ہو جب کوئی میری امی یہ تھوڑی ہے، کوئی بچے نہیں پہچان رہے۔ توبہ توبہ کیا ہو گیا، اللہ معاف فرما۔ کہاں جائے گا یہ زمانہ، کیا ہوگا؟ نبی نے فرمایا اطلب العلم من المہدی للات، علم حاصل کرو ماں کی گود سے گور تک، قبر تک، سب سے پہلا مدرسہ ماں کی گود۔ تو بیٹی تو 2 چٹیاں کر رہی، اماں کے اور بڑے گمپے، اب کون رکھے گی بیٹی کے سر پہ آنچل، کون ماں دوپٹہ اڑوائے گی؟ بیٹی کا تھوڑا چھوٹا پلازو ہے، ماں کا تو اور بڑا پلازو ہے، سمجھے؟ اور وہ چونچ لال کرے پھر رہی ہے، ایسا لگتا ہے خون پی جا رہی ہے ابھی خون۔ توبہ توبہ لا حول ولا قوت۔ اس اماں سے پوچھو تو 40 سال کی ہو گئی، 45 سال، ادھیڑ سے پوچھو تیرے بچے جوان، کیا ضرورت ہے تجھے کوچی پھرانے کی، منہ پہ پینٹ کرنے کی، مگر اماں بار بار شیشے کو بھاگے گی، بار بار شیشے کو بھاگے گی۔ جب اماں کا یہ عالم ہوگا تو بیٹی کس سے شرم کرے گی؟ ادھیڑ ہو گئے، بوڑھی گھوڑی نہیں لگام۔ اللہ اللہ، سیدہ زینب نے کہا نہیں میں غیر مرد کو ہاتھ نہیں دکھا سکتی۔ شوہر نے کہا، بی بی سے کہا توجہ، شوہر نے کہا کہ اسلام تو اتنی اجازت دیتا ہے نا، جب دوا کام نہیں کر رہی ہے، بیماری ہے، طبیعت خراب ہے، تم پردے سے جاؤ گی، میرے ساتھ جاؤ گی، اکیلی نہیں جا رہی ہو، میں جا رہا ہوں، تو چلو اتنی اسلام اجازت دیتا ہے نا، وہ ہاتھ پکڑے گا، دوا تمہارے حالات دیکھ کے دوا دے دے گا۔ اللہ، سیدہ زینب کا جواب کیا تھا میری بہنیں سن لیں۔ سیدہ زینب نے کہا اسلام تو اجازت دیتا ہے، مگر کیا کروں، مجبوری میرے سامنے یہ ہے، میں بہن حسین کی ہوں، میں بہن حسن کی ہوں، اسلام تو اجازت دیتا ہے مگر میں بیٹی فاطمہ کی ہوں، میں لاڈلی علی کی ہوں اور میں نواسی محمد الرسول اللہ کی ہوں۔
اگر ہماری بہنوں کے پاس یہ عمل آ جائے نا اور بھائیوں کے پاس بھی یہ عمل آ جائے تو صحیح بتا رہا ہوں زندگی کامیاب ہو جائے گی۔ اب ذرا سنو میں شادی کا تھوڑا طور طریقہ بتا دوں، اجازت ہے؟ تھکے تو نہیں ہو؟ جوش میں اور ہوش میں دونوں ہو؟ ہوش میں بھی ہو اور جوش میں بھی سننا چاہ رہے ہو تو پھر دیکھو اٹھاؤ ہاتھ، کون کون سننا نہیں چاہتا؟ اچھا اتنے لوگ سننا نہیں چاہتے؟ ہم مولانا لوگوں نے نا تمہیں سیلف سٹارٹ کر دیا، غلطی تمہاری نہیں ہماری ہے۔ ہر بات پہ اٹھا ہاتھ، ہر ہاتھ پہ ماں کے نام پہ اٹھاؤ۔ ایک ناظم صاحب دے کہہ رہے جس کو اللہ نے آدھا دیا آدھا اٹھاؤ، اللہ آدھا نہیں دیتا تو ہی دیا۔ اللہ کے بندو تھوڑا سا سوچو، یہاں تو نہیں ہو گئی؟ ہاں کہیں سوچے ان کی طرف سے، سمجھ میں آ رہی ہے کہ آدھا دیا تو آدھا اٹھاؤ، ڈیڑھ دیا اور پھر مقابلہ ہوتا، بولے ادھر والے چپو ادھر والے اٹھاؤ، ادھر والے چپو، 5 منٹ اٹھانے میں نکال دیتا ہو۔ جب کافی دیر ہو گئی ایک جگہ تقریر بیٹھے بیٹھے تک گیا، 3 بجے نمبر آیا، میں نے کہا سنو تم نے ہاتھ تو بہت اٹھا لیا، اب تمہاری ٹانگیں میں اڑواؤں، اب کیا بچا؟ سوچنے کی بات ہے تو غلطی تمہاری، جو بھی آئے بولے ہاتھ اٹھا کے بولو۔ جاڑے کا موسم بیچارے بڈھے سننے آئے تھے، انہوں نے بھرکائی لگائی، بولے چادر سے باہر نکال کے ہاتھ بولو، ساری بھرکائی ختم۔ پھر تھوڑی دیر کب کبا پھر آئی، بولے ایک مرتبہ اور بولو، تو وہی تمہاری عادت ہو گئی ہے۔ اللہ کے بندو یہ تو دیکھ لو، پوری بات تو سن لو، میں کیا کہہ رہا ہوں، جائز کہہ رہا ہوں ناجائز، تمہیں کھڑاک سے اٹھا، سوچ تو لو۔ اب پہلے پوری بات سنیو، میں نے اسی لیے پوچھا جوش میں اور ہوش میں دونوں؟ بولے ہاں ہوش میں ہے۔ میں نے کہا اٹھاؤ ہاتھ، کون کو سننا نہیں چاہتا؟ اٹھا۔ وہ تو یہ اچھا ناظم صاحب نے نہیں اٹھایا، توجہ ہے نا؟ ہاں اس لیے ان کو کہہ رہا ہوں یہ میرے اسٹاف کے ہیں۔ اللہ اللہ سنو اس شادی کا طریقہ، پہلے تو کیسی لڑکی ڈھونڈو جو نماز پڑھنے والی ہو، سبحان اللہ سبحان اللہ، پردے میں رہنے والی ہو، قرآن بیٹی طریقہ فاطمہ کا ہو، سوئے اٹھے بیٹھے ہماری بیٹی طریقہ فاطمہ کا ہو، مگر گھروں میں چل رہی ہے تو فلموں کا ڈھنگ، کھا رہی ہے تو فلم، اب تو مہندی بھی موبائل میں دیکھ دیکھ کے لگا رہی ہے اتنی لمبی، جب یہاں تک مہندی لگے گی تو ڈھکے گی؟ بولو ڈھکے گی؟ نہیں ڈھکے گی۔ اللہ اللہ اگر شادی اور رشتہ ہو جائے، جب بارات جائے تو بارات میں کسی نمازی کو، کسی نہ کسی حاجی کو، عالم کو، حافظ کو، قاری کو، امام کو ضرور لے لینا۔ اگر کوئی حادثات آنے والے ہوں گے، کوئی پریشانی آنے والی ہوگی تو ٹل جائے گی۔ نبی فرماتے ہیں اگر کوئی عالم کسی بستی کے قبرستان سے گزر جائے، کچھ پڑھے نہیں دعا نہ کرے، خالی گزر جائے، نبی فرماتے ہیں اس بستی کے قبرستان کے مردوں سے اللہ تعالی 40 دن کے لیے عذاب اٹھا لیتا ہے۔ اور یہاں تو شادی میں ماشاءاللہ بھات آیا، اور وہ بھی ٹرالی میں میک سے آیا، میک سے، سمجھے؟ اور گانے والی عورتیں ہی تھی، آواز بیٹھ گئی، پھر آ رہی ہے مگر پھر بھی نہیں چھوڑ رہی ہے گانا، اور میری کار پیچھے، میری کار ٹرالی میں۔ گیت کی تم نے آج تک کوئی کتاب نہیں دیکھی ہوگی، کسی اسکول میں نہیں پڑھایا جاتا، کسی مدرسے میں نہیں پڑھایا جاتا، پتہ نہیں اللہ جانے ڈھول پہ بیٹھتی سیلف سٹارٹ ہے، آتے کہاں سے یہ گیت؟ اٹکتی نہیں، امام صاحب الحمدوں میں اٹک جائے مگر یہ گیت میں نہیں اٹکتی، اسے متشابہ نہیں لگتا، آتے کہاں سے ہے میری سمجھ میں نہیں آتا، کہاں
कहाँ पूरी रात थूके गई पिछले से उधर, फिर कहाँ पूरी रात। भात जा रहा, काजीपुरा से आया, मुस्तफापुर से आया, मामू है क्या? अच्छा भाई जो बात है वो तो बात है, मगर एक बात और बताऊं, इन्होंने काम बड़ा अच्छा करा, मेरी गाड़ी पीछे ही कर दी थी, बोले चलो जितने आगे गुना आ रहे हैं पीछे सैयद साहब धोते हुए आ रहे हैं। तो अल्लाह माफ फरमाए, मैं इस लायक नहीं हूं। अब ये तो बताओ, भात का मतलब ये है बहनों को जाकर के जोड़ा पिनाओ, बहनोइयों को दो, जो कुछ देना, भांजे की शादी है उसमें मदद, घर से ही गला फाड़ता हुई आ रही है यहाँ तक, पूरी ट्राली में कहाँ। इनसे अगर पूछा जाए दुआ कुनूत सुनाओ, जितनी गीत आने वाली थी एक के भी दुआ कुनूत याद नहीं हुई, और गीत सबके याद है। अल्लाह अल्लाह सुनो, आज से अगर भात लेके जाओ, ट्राली में जाना था तो नात की कोई कैसेट बजा देते, समझे, कोई तकरीर की लगा देते, कुरान की तिलावत होती जाती, पता चलता ना। मगर फिर मजा कहाँ था, अब पता चला औरतों की लहर निकल गई ना गले की, तो अब पता चला भात बड़ा भारी आया था। भात, मेरी भी गाड़ी हुई रुक गई, घंटों में ट्राली बदली गई है यहाँ से। बहरहाल तवज्जो है ना। अब सोच रही होंगी इन्होंने कहां से देख लिया, तुम्हारे पीछे ही था मैं, वहीं से पी जा रहा रोड पे से। अल्लाह अल्लाह, अगर शादी हो तो बारात में किसे ले जाए? किसी नमाजी को, परहेजगार को, आलिम को, बुजुर्ग को, इमाम को, आलिम को जरूर ले जाओ, बाकी तुम लोग जाओ। और जब बारात चली जाए तो मां घर पे क्या करे? बाज गांवों में होता खोरिया, तुम्हारे यहां तो नहीं होता, चलो अल्लाह का फजल है नहीं होता। तो खोरिया हजरत इतनी बुरी चीज है, रोकियो इमाम साहब, गोबर लगा हुआ, समल का हाथ लगाइयो, ईंट रख दो, ईंट रख दो, ईंट। मैं पाँव से इसी वजह से नहीं रोक रहे हूँ, समझे, कल को धो ही लियो, मांझ लियो सब कढ़ैया को बढ़िया करके। तवज्जो है ना। 5-10 रुपए की ना सर्फ की थैली भी दे देना साथ में, बुरा मत मानियो, और बुरा मान भी जाओगे तो मेरा कर क्या लोगे, इतने लोग हैं साथ में। तवज्जो है ना। अब अगर बारात जाए तो इन औरतों के पेट में दर्द हुआ कि सब आदमी चले गए, हम रह गए। इन्होंने नाचना शुरू कर दिया, उस नाचने का नाम है खोरिया। एक औरत के कपड़े पहनेगी, एक आदमी के कपड़े, बड़े डंडे पड़ते हैं, खूब नाचती हैं। तुम तो बारात में हो, जो कुछ थोड़ी मोड़ी ना अगर बरकतें रह भी गई थी घर में ना, बरकतें, तो इनके खोरिये ने पूरी शादी का खोरिया कर डाला, पूरी शादी का खोरिया कर डाला, पूरी शादी का, हाँ, पूरी शादी का खोरिया कर डाला। अल्लाह अल्लाह, क्या करे, माए सुन ले, बहने सुन ले। तकरीर खत्म कर दो, तवज्जो है, तवज्जो है। अच्छा माशाल्लाह, ये तुम्हारे बहनों साहब हैं? हाँ, वही भात वाले दे रहे हो क्या? अच्छा। असल में ये हमारे स्टाफ के, तो हमारे भी तो बहनों ही हुए जब इनके हुए, तो इसलिए इनसे हंस लेते हैं हम। तो मैं कोई भात में ढोल लेके थोड़ी आया हूँ, यही बातें तो देखे जा रहे हो। कहते नहीं है बहनों, चूकते नहीं है कहीं भी, अभी भी लेने के जुगाड़ में। तवज्जो है ना। अल्लाह अल्लाह सुनो, माँ क्या करे, बारात चली जाए, बहन है तुम्हारी, तो माँ 7 कुंवारी लड़कियों को जमा कर ले। ऐसी लड़कियां जो कुरान पढ़ी हो, पर्दे से रहने वाली हो। 7 लड़कियों को जमा करने के बाद माँ कहे, बेटी बच्चियों वुजू बना लो। 7 लड़कियां वुजू बना ले। वुजू बनाने के बाद 7 लड़कियों से 3-3 मर्तबा सूरह रहमान पढ़वा दे। सूरह रहमान जब पढ़ ली जाए, 1
से दम करा दे सूरह रहमान को, इसीलिए कुरान की दुल्हन कहा है, कुरान की दुल्हन कहा गया। समझ में आ रही है? 7 मरतबा 7 लड़कियों से 3-3 मरतबा सूरह रहमान पढ़वा लो। अच्छा, इसका पढ़ने से क्या फायदा सुनो। हजरत इमाम जाफर सादिक कहते हैं, जाफर सादिक कौन है? नबी के नवासे इमाम हुसैन, इमाम हुसैन के बेटे इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बेटे इमाम बाक़िर, इमाम बाक़िर के बेटे इमाम जाफर सादिक, जिनकी पूड़ियों पे फाता होती है, कूड़े होते हैं ना, वही हजरत इमाम जाफर सादिक कहते हैं, अगर पहली बारात वाले दिन कोई माँ ऐसा कर ले, जब दुल्हन और दूल्हा घर में वापस आए, बारात वापस आए, तो थोड़ा सा छींटा दूल्हा के मार दे, थोड़ा दुल्हन के मार दे और दोनों को पिला दे। इमाम जाफर अल्लाह की कसम खा करके कहते हैं, अगर इन दोनों में से किसी पे जादू और टोना आसे भी खलल, भूत परी तफरीद शैतान जिन खबीस, अगर किसी भी तरीके का असर हो या नजर हो, कुरान की बरकत से बिल्कुल खत्म हो जाएगा। हमारे यहाँ क्या नहीं है? सब कुछ है, मगर जब ढोल बजाएंगे तो कुछ भी नहीं है, समझे? ढोल बजाएंगे, पूरे रास्ते में काएं करते भी आई थी। बहरहाल वो भी मेरी बहनें होंगी, इसलिए मैं उनका भाई हूं, ज्यादा बोल रहा हूं, लेकिन तवज्जो। आज से क्या करना है? 7 लड़कियां 3-3 मरतबा सूरह रहमान। अब आगे दोनों मियां बीवी कमरे में, शौहर को क्या करना चाहिए वो भी सुन लो। इस्लामी तरीका पता तो चलना चाहिए ना, इस्लाम में शादी क्या होती है। और हाँ, एक चीज रह रही है बीच में, कुछ लोग लड़कियों को माइयों बिठाते हैं, होता नहीं होता इधर, जान रहे हो ना? माइयों बिठाना 4-5 दिन 2-4 दिन पहले बिठाते हैं। इसके बिठाने का तरीका क्या है? इसके बिठाने का तरीका ये है, इसलिए बिठाते हैं कि लड़की 3 दिन पहले या 4 दिन या 5 दिन घर के काम काज छोड़ देती है, ताकि उसके हाथ नरम हो जाएं, समझ रहे, और उसकी सारी थकावट उतर जाए, और उसके पास पढ़ी लिखी औरतें आकर के उसके शौहर के हुकूक, माँ बाप के हुकूक, सास ससुर के हुकूक और नवाफिल पढ़े वो, और रोजाना सूरह यासीन का पढ़ के पानी पिए, ताकि इसको दूसरी जगह जाकर के घर बसाना है, इसका दिल ना धड़के, ताकि उस नए घर में इसका दिल खराब ना हो। समझ में आ रही है? इसका दिल परेशान ना हो। और 3 मरतबा आयतल कुर्सी, 3-3 मरतबा चारों कुल, सुबह दोपहर शाम पढ़ के पानी पिए, ताकि किसी तरीके की अगर कोई नजर हो, किसी भी चाहे उपरालू हो या किसी इंसान की हो, तो वो 3 दिन में वो नजर, वो आसेब, वो सारी चीजें खत्म हो जाए। जब ये अपने घर जाए तो एक नई जिंदगी जिए। मगर हमारे यहाँ क्या होता है? जितनी बिगड़ैल लड़कियां हैं, जितनी बिगड़ी हुई है, मोबाइल लेकर उसी के पास घुस जाएंगी, मिठाइयाँ खिलाएंगी तो कुश्तियाँ लड़ेंगी, समझो। और मोबाइलों में फोटो कि ये कपड़े पहन के माइयों में फोटो, ये चूड़ी दिखा के माइयों, और उससे इतनी गलत बातें करेंगी, हंसी मजाक ठिट्टे गुलगुले हो रहे हैं। बुढ़ियां उधर पानदान को खुटखुटा रही हैं, आवाज उनके कान में आ रही है, तो बच्ची है, खेल ले। रेड़ लग रही है एक बच्ची की, रेड़। उसको मौका मिला था 3 दिन का, मगर खानदान की जितनी बच्चियां होती हैं उसके पास घुसती हैं, मिठाइयाँ खाती हैं, खिलाती हैं, और आपस में गलत सलत चढ़ाना कि ऐसा करिए सास के साथ, ऐसा ससुर के साथ, जैसे वो फिल्मों में देखते हैं ना, वो सारी चीजें करके। तो ये संभालने के लिए बिठाला जाता है, ना कि बिगाड़ने के लिए। माएँ इस चीज का ख्याल रखें। अल्लाह अल्लाह सुनो।
شادی ہو گئی پہلی رات، شوہر عشاء کی نماز مسجد میں پڑھ کے آئے اور بی بی مصلی بچھا کر کے گھر میں پڑے۔ اور آج کیا پڑے گی؟ میک اپ چھوڑ، جو عورتیں شادی میں جاتی ہیں وہ تو پڑھتی نہیں ہے، کیونکہ دھل جائے گی نا، وہ کالا پن دکھ جائے گا تو میک اپ چھوٹ جائے گا۔ اللہ اللہ، آپ سنو، بی بی مصلی بچھا کر کے کمرے میں پڑے، شوہر سارے مہمانوں کو دیکھے، کپڑے لتے کی ضرورت ہے، لحاف بستر کی ضرورت ہے، چارپائی یا گدے وغیرہ کی ضرورت ہے، کھانا پانی کی ضرورت ہے، ان کی ضرورت پوری کرے، مہمانوں سے فارغ ہو جائے، اب بی بی کے کمرے میں جائے۔ جیسے ہی بی بی کے کمرے میں پہنچے تو جب بی بی پہ نظر پڑے مسکرا کر کے سلام کر لے، اور اگر بی بی کی نظر پڑے تو بی بی مسکرا کر کے سلام کر لے۔ اللہ اللہ، کھڑے ہو کر کے اپنے شوہر کا استقبال کرے۔ حضرت امام جعفر صادق کہتے ہیں اگر جو پہلی رات میں لڑکی اور لڑکا ایک دوسرے کو دیکھ کے مسکرا جائے اور لڑکی اس کا استقبال کرے تو اللہ تعالیٰ ان دونوں کے ماں باپ کو جنت میں دو دو جوڑے عطا فرمائے گا۔ حلے کا لفظ آیا، مطلب کپڑوں کے، جنتی کپڑوں کے دو دو جوڑے، ایک سلام کرنے کی، یہ اسلام ہی طریقہ۔ اب سنو، پہلی رات جن کی ہو گئی نا شادی وہ پچھتائیں گے یار، سید صاحب کی ہم نے پہلے تقریر کیوں نہیں سنی، سمجھ رہے؟ لیکن توجہ ذرا میری طرف، پہلی رات بی بی کے کمرے میں پہنچا تو دو مصلی بچھا لے، اور شوہر کا مصلی 4 انگل آگے، بی بی کا مصلی 4 انگل پیچھے، اور اب شوہر پیچھے بی بی آگے، لیکن شوہر کا مصلی آگے بی بی کا پیچھے، 4 رکعت نماز شکرانے کی ادا کرے، اور کرنے کے بعد بی بی کو سامنے بٹھا لے، 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھے، 3 مرتبہ 4 قل پڑھے، اور پڑھنے کے بعد یہاں کے بالوں کی لٹ پکڑے، جیسے یہ بال ہے، لٹ پکڑنے کے بعد یہاں کے گھماتا جائے اور پڑھتا جائے، فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین، فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین، گھماتا جائے اور پڑھتا جائے۔ جب 11 مرتبہ پڑھ لے تو بالوں کی لٹ جو گھومی ہوئی تھی اس میں کاٹ لگا کر کے دم کر دے۔ خدا کی قسم، حضرت امام جعفر صادق کہتے ہیں اگر پہلی رات کسی شوہر نے ایسا کیا تو 12 سال تک اس لڑکی کی بندش ہو گئی، اب 12 سال تک اس پہ جادو اثر نہیں کرے گا، اس پہ سفلی، البی، آبی، خاکی، بادی، کوئی بھی جادو اثر نہیں کرے گا، کسی پہ جن کا اثر اس پہ نہیں ہوگا۔ 12 سال تک کی بندش ہو گئی۔ اب اللہ نے جو آگے زندگی گزارنے کے لیے رکھا، اپنی زندگی گزارے۔ حضرت امام جعفر صادق کہتے ہیں اگر اس رات میں اللہ تعالیٰ نے بچے کی امید عطا کر دی تو پیدا ہونے والا بچہ عالم ربانی ہوگا یا پھر اللہ کا ولی ہوگا۔ کیا نہیں ہے ہمارے یہاں اسلام میں؟ سب کچھ ہے، مگر بتائیں کیا ہے؟ سب سے پہلے اب گئے، ایک بات بتاؤ، اگر کوئی کسی کی بھینس کھول لے تم مت ڈرو، تمہاری بھینس کی بات نہیں ہے، میک والے ڈر رہے ہیں۔ اگر کوئی کسی کی بھینس، مطلب کوئی چوری کر لے
تو چور کی سزا کیا ہے؟ قرآن میں تو السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چور اور چورنی دونوں کے ہاتھ کاٹو، یہی ہے نا؟ ہے نا؟ اچھا، اگر کوئی چوری کر لے تو تم اسے انعام دو گے یا اس سے ناراض ہوگے؟ بولو، ناراض ہوگا نا؟ اسے پولیس، تھانے، کچہری، پنچایت سب ہوگا نا؟ مگر یار کیسے رسم ہے ہمارے یہاں، تم دولہا بن کے گئے تو تمہاری جوتی نہیں چوری؟ ارے بولو نا، تو ڈر کیوں رہے؟ تمہاری جوتی چوری یا نہیں؟ اور جوتی چوری معلوم ہے چھوٹی سالی لے گئی یا کون لے گیا، تو تم خوش ہو کر کے اسے 5,000 کا انعام دے رہے ہو، 10,000 کا انعام دے رہا ہو۔ ارے جوتی چور کو پکڑوا دو پولیس میں۔ ارے یار عجیب رسم ہے، سوچنے کی بات ہے۔ بڑے خوش، اور بڈھے کیا کہتے؟ ارے وہ تو ان کا حق ہے، حق دیو۔ ان بڑے میاں سے پوچھو، چچا زندگی ایسی گزر گئی، چور کا کوئی حق ہے؟ چور کا حق ہے سزا، اس کو سزا دلواؤ۔ اگر کوئی جوتی چرا لے پکڑوا دو پولیس میں، 100 نمبر بلاؤ، صاحب میری جوتی غائب ہے۔ عاصم بھائی کہیں کل کو ایسا مت کر لیو۔ لیکن ذرا سنو، جوتی چوری یا نہیں چوری، میں اس ماں سے کہوں گا، ماں بھی پیسے دیتی ہے، بھائی بھی دیتا ہے، ایسی رسم ختم کرو جو چوری پہ جس کی بنیاد ہے۔ اگر تمہیں 5,000 دینا ہے تو لڑکے کے ہاتھ سے صدقہ کرا دو۔ نبی فرماتے صدقہ بلاؤں کو، مصیبتوں کو ہمارے یہاں رسمیں الٹی ہیں جناب۔ کبھی غور کر کے پوری شادی کو دیکھو، کبھی غور کر کے پوری شادی، آدھی سے زیادہ رسمیں غلط ہیں۔ نبی نے فرمایا النکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے۔ اور ڈھول بجانا کس کی سنت ہے بتائیو؟ چوری کرنا کس کی سنت ہے بتائیو؟ گاڑی کے آگے کھڑے ہو جائیں گے، کہیں گے اب جانے نہیں دیں گے، حق ہمارا۔ اور جس امام نے اگر نکاح پڑھایا نا، جس امام نے اگر نکاح پڑھایا، اگر وہ نکاح نہیں پڑھاتا تو وہ لڑکی حلال نہیں ہوتی۔ جس امام نے نکاح پڑھایا اس کے 5,000 اگر ہیں یا 4,000 تو اتنے کھلتے ہیں، اتنا منہ بگڑ جاتا ہے اس کا کہ پوری شادی میں اتنا منہ نہیں بگڑا۔ جبکہ 10,000 کی آتش بازی چھوڑ دے گا، 5,000 کا کوئی اور خرچہ کر دے گا، جوتی چرانے والے کو دے دے گا، سب کچھ کر لے گا۔ لیکن اصلی چیز جو ہے، جہاں پیسہ جانا چاہیے تھا، وہاں پہ آ کر کے پریشانی ہوتی ہے ہمیں، وہاں پہ آ کر کے پورا ہمیں خرچہ دکھتا۔ ارے یار امام صاحب کو تو بڑے مزے آ رہے ہیں بھائی، امام صاحب کو تو بڑے، اور اب تو بڑے مزے کہاں، ایک جملہ بولا جاتا، امام صاحب کتنے مار دیے کل شادی میں؟ ایک بات بتاؤ، یہ امام ہے یا اگروادی؟ ارے مارنے کا مطلب سمجھتے ہو تم؟ اللہ کے بندو ذرا سنبھل کے تو بولنا چاہیے یار۔ کل کوئی کہے گا امام صاحب کتنے مار دیے رات، اگر کہیں بیچارے دعوت کھاتے ہوئے امام صاحب آج تو مرغے کی ٹانگیں مار دی، دعوت مار دی، امام صاحب کرتا کہاں سے مار دیا؟ اللہ کے بندو یہ تو دیکھو، اگروادی تھوڑی ہے یار، یہ امام ہے یار، امام۔ تمیز سے بولو، طریقے سے بولو، اپنی بول چال بدلو۔ مجھے بھی معلوم ہے تمہارا توہین کرنے کا مقصد نہیں ہے، تم بری نظر سے نہیں کہہ رہے، ایک بولی چل رہی، مگر پھر بھی سنبھالنے کا حق ہے نا۔ اللہ اللہ یہ ہو گئی شادی، ایک لڑکی کی سنا دوں اور ٹائم بتائیے۔ چلو میں نہیں دیکھوں، آنکھ بند کروں، تم بتا دو۔ 2 بجنے میں 5 منٹ ہیں، میں ایک واقعہ سناتا ہوں، اگر 5 منٹ سے 1-2 منٹ بڑھ جائے تو مجھ پہ غصہ مت ہوئی ہو۔ ایک تو نام اس لیے بتانے طبیعت نہیں چاہتی ہے، یہ کیچ کر لیتے ہیں جو مولانا صاحب بیٹھے ہیں،
سب سے بڑا مولانا تو یہ چینل ہے آج کل. تو ہوا یہ بڑے اس سے بولے سید صاحب شادی میں ضرور آنا, کبھی ادھر سے ہاتھ چومے, کبھی بعض گاؤں میں تو ہاتھ چومتے ہوئے ناک لگا دیتے ہیں, ناک بعد میں سون کے دیکھو تو بدبو آتی ہے, ناک لگا دیتے ہیں, اتنے ہاتھ چومتے ہیں, سمجھ رہے. بہرحال اب وہ جو تھے بڑے, ہم نے کہا یار اتنا وہ کر رہے ہیں, چلو اس وقت میری کار بھی نہیں تھی, اب تو الٹو کار اپنی ہے. جنہیں کون حضرت کہہ رہے تھے, جنہیں کون حضرت, وہ گاڑی بدل دی ہے وہی ہے, تو میں نے کہا بھی تو وہی ہے. بہرحال تو جب ہم گئے نا ہلدوانی وہاں پہ, تو ایک میریج ہال میں تھا, ہم نے فون کیا, ہم نے کہا کہاں آنا, بولے آپ کہاں, میں نے کہا اس جگہ, بولے بس میں آ گیا. دوڑتا بھاگتا ہے, بولے چلیے سرکار چلیے, ہاتھ چوم اور صاف. جیسے گیٹ پہ گئے نا ہم, تو 3 لڑکیاں گیٹ پہ ادھر کھڑی تھی, 3 ادھر والی, تینوں ساڑی پہنے ہوئے, ایک سی ساڑی, تینوں کی ساڑیوں کا ایک ہی کلر, ادھر والی, اور تینوں کے ہاتھ میں پھولوں کی پتیوں کی ڈھلیا تھی, اس میں گلاب جو بھی ویلکم ویلکم پلیز کم یور ویلکم. اب ہم اپنی موج مستی میں جا رہے ہیں, ہم نے دیکھا رہے, ہم نے کہا یہ شیطان یہاں کیوں کھڑے بھائی, تو ہم سے پہلے 2 ایک تھے نا, بولی ویلکم, میں ٹھہر گیا, ان کو رکو, بولے چلیے سرکار. میں نے کہا یہ کون ہے, تو بولے حضور یہ اپنی چھوٹی والی بیٹی ہے, یہ بھانجی ہے اور بھتیجی ہے, اور یہ اس کی سہیلیاں, ایسے سب بتا. میں نے کہا اچھا. میں نے کہا یہ آدھی تو ننگی ہو گئی, اب اس کے بعد اور ننگا کرنے کا بھی ارادہ کیا. اور جب میں نے ان کو ڈانٹا نا, اور جب وہ بھاگی لڑکی پھولوں کی ڈلیے پھینک پھاک کے درا, تو پورے میریج ہال میں ہنگامہ ہو گیا کہ پتہ نہیں کون مولانا آیا, پوری شادی کی ریڑ لگا دی ہماری. ہم نے ان کی شادی کی ریڑ لگا دی, بولے پوری شادی کی ریڑ. تو جب ہم ادھر سے گئے تو دیکھا تو سونٹ بتاشی نہیں, کھانا چل لیا تھا, کھڑے ہوئے ٹیبل رکھے تھے, بکریوں کی طرح کھا رہے تھے, تو وہ جو سونٹ بتاشے اس پہ لڑکی لڑکے دھکا مکی کر رہے تھے. میں نے کہا مر گئے ان سونٹ بتاشوں پہ. میں نے کہا بتائیے یہ حالات تھے حضرت. آج بھی استقبال جو کرتے ہیں نا تو بہت غلط طریقہ ہے. وہ جو پہلے یہودیوں کا تھا نا, وہ ہمارے گھروں میں آیا. نہیں یار, ہماری بچے, میری بہنوں, میں تم سے ہاتھ جوڑ کر, ابھی تک تو میں کہہ رہا تھا جو کچھ کہہ رہا تھا, میں اسلامی رشتے کا تمہارا بھائی ہوں. تمہارے گھر میں ماموں عالم ہیں, حافظ ہیں پورے بستی میں, اور جو رشتہ دار ہیں وہ بھی سن. آج ہم جو آئے ہیں یہ معلوم ہے, میں اپنی تعریف نہیں کر رہا ہوں, مگر ان علماء ڈھونڈ ڈھونڈ کے نکال کے لائے. یہ کیسے کیسے لائے, مگر میں اپنی بہنوں سے ہاتھ جوڑ کے کہہ کے جاؤں گا, آج کے بعد تم کوئی بھی قدم ایسا مت اٹھانا جس سے ہماری گردن جھک جائے. کوئی بھی ایسا قدم مت اٹھانا میری بہنوں. اسی شادی میں اللہ نے ان کو بہت دیا, ان کے بہنوں صاحب کو, ان کو بھی ناچنے والی رنڈیاں بھی آ سکتی تھی, ناچنے والی عورتیں بھی, پورا گاؤں ہوتا ٹھاٹے مارتا ہوا, مگر مہمان کون آتے, شیطان, بھوت, جنات, پریت, افرید. اور جب ہم آئے, علماء آئے, تم آئے, نمازی آئے, حاجی آئے, میری بہنیں آئی, اللہ و رسول کا ذکر ہوا, تو جہاں اللہ و رسول کا ذکر ہوتا ہے وہاں رحمت کے فرشتے آتے ہیں, اور وہاں پر ہمارے آقا اور نانا خود تشریف لاتے ہیں. تو جس گھر میں آقا آ جائیں, جس محفل میں آقا آ جائیں, جس کے پروگرام میں آقا اور رحمت کے فرشتے شامل ہو جائیں, تمہیں احساس ہو یا نہ ہو, میں تو یہ کہتا ہوں دنیا میں اس سے اچھا کوئی پروگرام ہے ہی نہیں, کوئی اچھا پروگرام اس سے نہیں. تو اس لیے میں اپنی بہنوں سے ہاتھ جوڑ کے کہہ کے جاؤں گا, بھائیوں سے بھی, میں یہ ٹائم ایسا ہے کہ میں تمہیں ہنسا کے اپنی بات پہنچا رہا ہوں. ایک اسلام کی شہزادی ہو گئی شادی پہلی رات, تھکی جاتے ہیں شادی میں کام کرتے کرتے. عشاء کے بعد شوہر اس کا کمرے میں آیا, جاڑے کا موسم, میاں بیوی میں آپس میں گفتگو سلام و کلام ہوا. بیوی نے جگہ دے دی, ٹیک لگا کر کے بیٹھا,
प्यास लगने लगी थी, कहने लगा पानी। क्या बोला? पानी। बीबी ने ये नहीं कहा खुद पी के आ जाओ, पहली रात की लड़की कितनी शर्म होगी। अल्लाह अल्लाह उसने शर्म नहीं की, उसे मालूम था बीबी पर सबसे ज्यादा हक उसके शौहर का होता है। वो लड़की ने गिलास लिया और दरवाजे पे नल था, पानी लेने पहुंच गई। जल्दी से नल चलाया, पानी लेकर के जब वापस आई, शौहर थका हुआ था, टेक लगाते ही सो गया। नींद आ गई, थक गया था कई दिन से काम काज। और जैसे ही सोया तो बीबी ने उसको उठाया नहीं, जगाया नहीं। अगर मैं शौहर को जगाती हूँ तो कच्ची नींद अभी अभी आंख लगी है, कहीं ऐसा ना हो सर में दर्द होने लगे। आधी रात तक वो लड़की गिलास लिए खड़ी रही और अपने शौहर का दीदार करती रही। आधी रात गुजर गई, ऐसी बनो मेरी बहन, आधी रात। अब जब आधी रात हुई, उसकी आंख खुली, करवट पलटी, फिर उसने कहा पानी। इधर गिलास ठंडा हो चुका था, जाड़े का मौसम। उसने सोचा अभी नींद से उठे हैं, अगर मैं ठंडा पानी दे दूं तो कहीं खांसी नजला जुकाम। तेजी से दौड़ती हुई गई और जल्दी जल्दी नल चलाया, ताजा पानी निकाला, फिर लगा गए, फिर जनाब सो गए। और जैसे ही सोए तो पूरी रात वो लड़की खड़ी रही, पूरी रात कड़े कड़े शौहर का दीदार करते करते गुजार दी। फजर की अजान हो गई, अल्लाह अल्लाह जब अजान हुई, शौहर की आँख खुल गई। बीवी को देखा, तुम कब से खड़ी हो? कहा जब से पानी मांगा था। शौहर बोला या अल्लाह, मैंने तो शुरू ही में पानी, पूरी रात खड़ी रही। मुस्कुरा के बोली मैं तो आई इसीलिए हूं, एक रात क्या, एक एक सांस जितनी भी है वो सब तुम पे कुर्बान हो जाए तो मेरी जिंदगी में और मजा आ जाएगा। ऐसे घर में लड़ाई हो सकती है क्या? अल्लाह अल्लाह, शौहर ने अजान सुनी और दुआ पढ़ी और दुआ कर दी, अल्लाह मेरे मौला, इसका अज्र मैं नहीं दे सकता, तू ही अता फरमा दे। ये है इस्लाम की शहजादी। और आज की अगर मेरी बहन होती तो पानी लेने जाती, मुंह उधर के चल खुद लेके आ जाती हो, और अगर नहीं भी कहती तो उधर को करवट लेके लेट जाती। और अगर मान लो चली भी जाती और जैसे ही पानी लेकर के आती और सोया हुआ मिलता तो डर गई, ऐसी दांत पड़ा हुआ सो रहा, पानी महंगा फिर सो गया, चल पी इसको। और अगर ज्यादा कर दी तो ऊपर से डाल देती गले, डकोस कितना डकोसेगा, पूरा समझ दो। डकोस तो समझियो कटर कटर अरे चलता। अरे आधी रात तक खड़ी नहीं होती। अच्छा चलो मान भी लो अगर आधी रात को खड़ी भी हो जाती और जैसे ही करवट में कहता पानी तो मुंह पे पी, बाल्टी लाऊं। ये हमारे घर की तहजीब है। अब नहीं बोल रहे हो तुम, ये हमारे घर की तहजीब है, समझ में आ रही? ये हमारे घर, मगर वो इस्लाम की शहजादी रात भर खड़ी रही। अब मिला क्या जरा ये देखियो, एक अल्लाह वाला जंगल में चला गया, 12 साल इबादत करता रहा, अल्लाह ने उसको वली बना दिया।
جیسے ہی ولی بنا تو وہ چلے آئے بڑے خوش ہوئے، بولے دیکھتا ہوں کرامت ملی یا نہیں ملی۔ تالاب تھا جنگل میں، کوئی نہیں تھا، تالاب پہ پرندے پانی پی رہے تھے۔ یہ اللہ والا بولا پرندو مر جاؤ، سارے پرندے مر گئے، بڑے خوش ہوئے۔ پھر کہا پرندو اڑ جاؤ، سارے پرندے اڑ گئے، بڑے خوش ہوئے۔ اب تو ولایت مل گئی۔ آ رہے تھے جنگل کے کنارے پہ ایک کنواں تھا، اس کنویں پہ ایک لڑکی پانی بھر رہی اور پھینک رہی ہے، بھر رہی اور پھینک رہی، خالی پھینک رہی ہے۔ یہ اللہ والے کہنے لگے او لڑکی مجھے پانی پلا دے، میں پیاسا ہوں، پانی پلا دے۔ اس لڑکی نے سن تو لیا مگر پانی نہیں لائی، بھر رہی ہے پھینک رہی ہے، بھر رہی ہے پھینک رہی ہے۔ کافی دیر کے بعد وہ پانی لے کر کے آئی اور کہنے لگی لو ابو الفرا پانی پی لو۔ اب تو وہ چونک گئے، پیاس تو ایک طرف۔ کہ یہ بتا تمہیں میرا نام کیسے پتا چلا؟ تم تو مجھے نہیں جانتی، میں تمہیں نہیں جانتا۔ تو وہ لڑکی بولی بس اتنا ہی پتا ہے آپ کو، پرندوں مر جاؤ اور اڑ جاؤ۔ اب تو اور چکر میں پڑ گئے۔ ارے وہاں تو جنگل میں کوئی تھا ہی نہیں، پھر کیسے کہ پرندوں مر جاؤ اڑ جاؤ؟ جب اتنا کہا سمجھ گئے ضرور اللہ کی ولی ہے یہ عورت۔ کہنے لگے تم ولی ہو لیکن میں پیاسا تھا، تم خالی پھینک رہی تھی، تم پیاسے کو پانی کیوں نہیں پلا رہی تھی؟ دیر کیوں کی تم نے خالی بھر رہی تھی، پھینک رہی تھی، اس کا جواب دو۔ وہ لڑکی کہنے لگی سنو، یہاں سے 300 میل کی دوری پر میری بہن کا گھر ہے، اس کے چھوٹے چھوٹے 3 بچے گھر میں پھنس گئے تھے اور گھر میں آگ لگ گئی ہے۔ میں یہاں سے پانی پھینک کر کے اپنی بہن کے گھر کی آگ بجھا رہی تھی، اب جان بچ گئی، لو اب تم پیاس بجھا لو۔ یہ بتاؤ وہ لڑکی سے بولے تمہیں یہ کرامت ملی کہاں سے؟ میں تو 12 سال تک جنگل میں اللہ اللہ پوری دنیا چھوڑ دی تو مجھے اتنی نہیں ملی، تمہیں کیا ملی؟ وہ لڑکی بولی شوہر کی ایک رات خدمت کرنے سے۔ اب لگا نعرہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، جشن شادی۔ یہ لڑکی اللہ برکت فرمائے، یہ لڑکی وہی تھی جو شوہر کی ایک رات خدمت، پوری رات جو گلاس میں پانی لی، دعا کر دی نا نماز دعا اذان کی دعا کے بعد، اے اللہ اس کا اجر میں نہیں دے سکتا، تو ہی عطا فرما۔ میرے اللہ نے کرامت سے نوازا، ولیہ بنا دیا اس کو، ایک رات شوہر کی خدمت کرنے سے۔ ایک بات آ رہی ہے کہہ دوں، میری بہنیں سنیں، وہ عورت یا وہ بی بی کون ہے جو نماز پڑھے پھر بھی جنت میں نہیں جائے گی؟ قرآن پڑھے پھر بھی جنت میں نہیں، زکوٰۃ دے پھر بھی جنت میں نہیں، تسبیحیں پڑھے پھر بھی جنت میں نہیں، سارے نیک کام کرے پھر بھی جنت میں نہیں۔ ارے بھائی قرآن پڑھے تو جنت میں جانا چاہیے نا، نماز پڑھے تو جنت میں، یہ ساری چیزیں پڑھنے کے بعد پھر بھی جنت میں نہیں۔ کون عورت ہے وہ؟ نبی فرماتے ہیں وہ ہے جو اپنے شوہر سے لڑتی ہے، جو اپنے شوہر کو ستاتی ہے، جو اپنے شوہر کو بے عزت کرتی ہے، جو اپنے شوہر کو پریشان کرتی ہے، ہر ٹائم کھانے پہ جھگ ہوتی ہے، لڑائی ہوتی ہے۔ نبی فرماتے ہیں لڑائی کی وجہ سے رات کو شوہر کا بستر الگ ہو اور بیوی کا بستر الگ ہو، نبی فرماتے ہیں ایسی عورت نماز پڑھے قرآن پڑھے پھر بھی جنت میں نہیں جائے گی۔
آج کے بعد کوئی بھی میری بہن اپنے شوہر سے نہ لڑے، مگر تم بھی کم تھوڑی ہو۔ بعض انسان حضرت اتنا بڑا بدتمیز ہے، اتنا کبڈا ہے، اتنی موٹی گالی بکتا بیوی کو، اتنی موٹی گالی۔ کھیت میں اپنے گھاس زیادہ ہو گئی، بیچاری بیوی کو گالی بک رہا، لائٹ چلی گئی بیوی کو گالی بک رہا، کام اپنا نہیں چل رہا، گھر پہ آگے بیوی کی سروس ہو رہی ہے۔ سوچنے کی بات ہے۔ ایک آدمی کی بھی بات سنا دوں لگے ہاتھوں، وہ مرد کون ہے، وہ شوہر کون ہے جو حشر کے میدان میں جس کو میرے آقا اپنا دیدار نہیں کرائیں گے؟ ادھر آئے گا نبی ادھر، ادھر آئے گا نبی ادھر، ادھر آئے گا نبی ادھر۔ کون ہے وہ شخص؟ اس کا مطلب ناراض ہے تبھی تو چہرہ نہیں دکھائیں گے۔ نبی فرماتے ہیں وہ شوہر ہے جو اپنی بیوی پہ ظلم کرتا ہے، گالیاں بکتا ہے، بے قصور مارتا ہے، توڑتا ہے، اس پہ ظلم کرتا ہے۔ آقا فرماتے ہیں ایسا شوہر حشر کے میدان میں میرے دیدار سے محروم رہے گا۔ کچھ لوگ ہیں بدتمیز انسان، اور بعض میری بہن بھی ایسی ہے، جب تک اس کی سروس نہ ہو جائے یہ بھی چین سے بیٹھتی نہیں۔ اللہ معاف فرمائے، 2-3 شعر سن لو اور ختم، ورنہ تقریر بڑھتی چلی جائے گی، سمجھے؟ اب تم کروٹیں بدلنے لگے، اب تم کروٹیں پڑھ دوں؟ سننا چاہ رہے ہو؟ ہاتھ مت اٹھائیو۔ لذت عشق نبی دل میں چھپائے رکھنا، لذت عشق لذت یہ خزانہ ہے لٹیروں سے بچائے رکھنا، یہ خزانہ ہے لٹیروں سے بچائے رکھنا، اپنی آنکھوں میں مدینے کو بسا کے رکھنا، اور یاد سرکار کو سینے سے لگائے رکھنا۔ ایک شعر حضرت مجھے آپ نے بھی اتنی پیاری نعت پڑھی، واقعی نعت کے ڈھنگ میں بڑی الحمدللہ۔ آج جاہل بھی ہے عالم کا لبادہ اوڑے، ذرا پیار سے بولو۔ آج جاہل ایسے ملاؤں سے ایمان بچائے رکھنا، بچائے رکھنا۔ ایک سید صاحب سید مظفر میاں ایم پی کچھوچا شریف رحمت اللہ تعالی علیہ، انہوں نے ایک کلام لکھا، میں اسی طرز میں پڑھوں گا، اتنا پیارا نا یہ شعر، اگر دل سے سن لو گے نا تو پورا سال یاد رکھو گے انشاءاللہ۔ پڑھ دوں۔ کون کہتا ہے کہ لفظوں کا خزینہ لکھ دو، کون کہتا ہے کہ لفظوں کا خزینہ لکھ دو، ہاں خزینہ بولو نا، خزینہ لکھ دو، بولو یا رسول اللہ۔ کون کہتا ہے
खजीना लिख दो, दिल की, हाँ दिल की तख्ती पे मेरी लफ्ज मदीना लिख दो, मदीना लिख दो। तुम भी तो बोलो ना, मदीना लिख दो। याद रखियो, दिल की तख्ती पे मेरी लफ्ज, सब लोग बोलो मदीना। पता नहीं कौन ऐसा हो, आप क्या समझ रहे हो मैं कुर्सी पे बैठा हूँ सबसे अच्छा मैं ही हूँ? नहीं, पता नहीं लोगों में कौन ऐसा हो, आप में कौन ऐसा हो, मेरी बहनों में कौन ऐसा हो जिसकी अदाएं अल्लाह और रसूलुल्लाह को पसंद हो। सब कहोगे ना, दिल की, हाँ दिल की तख्ती पे मेरी लफ्ज मदीना लिख दो, मदीना लिख दो। मौत आ जाए अगर गुंबद खजरा के करीब, बोलो ना, मौत आ जाए जीना लिख दो, दिल की तख्ती पे मेरी लफ्ज मदीना लिख दो। बहुत प्यारा शेर। मुश्को अंबर को भी मिलती है जहां से खुशबू। एक सहाबी की दो बीवियां थी और दोनों ना बड़ी खुशबू लगाती थी। क्यों लगाती थी? इसलिए लगाती थी उनके शौहर को खुशबू पसंद थी, उनके शौहर के पास से भी खुशबू आती थी, तो दोनों लगाती थी। लेकिन जब अपने शौहर के पास जाती थी तो शौहर की खुशबू से हेच रह जाती थी। एक दिन शौहर ने कहा, ओ मेरी बीबियों मैं बड़ा खुश हूं, मांगो क्या मांगती हो? दोनों बीबियां एक जबान होकर के कहने लगी, सरताज बहुत दिनों से दिल में एक बात है, इतना बता दे खुशबू कौन सी लगाते हैं? छोटी वाली बोली, ये भी बता दियो, रखते कहाँ? मियाँ बीबी का रिश्ता इतना पाकीज़ा होता है, इतना अच्छा होता है, इतना गहरा होता है, सर से लेकर के वजूद तक पूरा जिस्म उसके हवाले। मगर फिर भी मेरी बहन मानती नहीं, शौहर की चोरी करी लेती है। कभी 200 मार दिए, कभी 300, कभी 400 तो कभी 500 इकट्ठे कर कर जब 4-5 हजार हो गए, मैं कह गई लाई बढ़िया वाला सूट। पूछ रही है कहां से लाई है? बोली वो मेरे भैया ने दिया है। शौहर की कमाई और ठप्पा भैया लूट लिया, तुम्हें लूट लिया, समझे? और फिर बहाना क्या बनाती है ना, और फिर बहाना क्या बताती है? बहाना ये बनाती हैं, ऐसा लगता है ना शौहर के पास आएंगे ना, मुझे बड़ा अफसोस है तुम्हारे पैसे चुर रहे हैं। कहा मुझे ऐसा लगता घर में जिन्नात आ गए, जिन्नात। तुम किसी मियाँ को दिखा लो, मियाँ को। बड़ी प्यारी बात है। तुम किसी मियाँ को दिखो, और मियाँ खुद इंतजार में बैठा, कोई फंसे मेरे पास आ गया। बोले ना तुम किसी मियाँ को दिखा लो, मियाँ को। बोले अच्छा। बोली बताऊं, रात मेरी आंख खुली ना तो मैंने ढूंढ देखा, ढूंढ साए साए कर, और वो पेड़ खड़ा ना, पेड़
ایک پاؤں اس کا ادھر تھا اور ایک پاؤں اس سیدھے بھولے آدمی کو یہی پتہ نہیں چلا جب ڈنڈ ہوگا تو اس کا پاؤں کہاں سے ہوگا، تب بھی نہیں بولا ایک پاؤں ادھر بولی ادھر رکھا ایک ادھر رکھا۔ ایک صاحب کا فون آ گیا میرے پاس، پہلے تو وہ لٹ گیا کئی جگہ پہ 500 فالے کھلوا دے، کسی نے بتا دیا میرا نمبر، بولے حضور میرے گھر میں جنات آ گئے۔ میں نے کہا اچھا بڑھیا بات ہے بھئی، جنات آ گئے؟ میں نے کہا تجھے کیسے پتا؟ بولے حضرت بڑا دکھی ہوں۔ بولے کیوں؟ بولے کبھی 500 نکال لیتے ہیں کبھی 400۔ تو میں نے سوچا یار جنات کو گاڑی تو خریدنی ہے نہیں، اور نہ تو کپڑے خریدنے انہیں، نہ انہیں بریانی قورمہ چاہیے، نہ انہیں پلاٹ خریدنا، نہ ٹوپی خریدنا، انہیں پیسوں کی کیا ضرورت ہے یار، وہ تو جہاں جائیں گے چلے جائیں گے۔ میں سمجھ گیا جنات کے کام نہیں ہے، اس کے گھر میں جو جنات نہیں ہے اسی کے کام ہے۔ میں نے کہا نماز پڑھتے ہو؟ بولے حضور کبھی کبھی پڑھ لیتا ہوں۔ میں نے سوچا نا چلو اس کی نماز کی عادت ڈلوا دوں، ہو سکتا ہے، اور دعا کروں گا 40 دن کے لیے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی بیوی کو ہدایت دے دے۔ میں نے کہا سن 40 عمل بتاتا ہوں، بڑھیا والا عمل ہے۔ بولے ہاں حضور کر لوں گا، بہت دکھی ہو گیا تھا۔ میں نے کہا 40 دن تک جماعت سے نماز پڑھے گا اور ہر نماز کے بعد 21 مرتبہ درود شریف پڑھے گا۔ بولا حضور میں کر لوں گا۔ میں نے کہا اور بی بی کو میں کے چھوڑ دے گا؟ بولے ٹھیک ہے۔ بی بی سے بولا تم چلو میں کے، اور میں اب عمل کروں گا۔ بی بی بولی کتنے عمل کرو کہ جنات ہٹتے تھوڑی ہے؟ تو ارے بولے بہت بڑے سید صاحب ہیں ان سے عمل بولی ہاں ٹھیک ہے جا رہی ہے۔ اب صاحب میں تو بھول گیا عمل بتا گیا۔ 40 دن تک اس نے عمل کیا پیسوں سے، اب بی بی ہے نہیں تو چرائے گا، پیسے نہیں چرے۔ 40 دن کے بعد بولا حضور میرا عمل پکا ہو گیا۔ میں نے کہا کون سا عمل تیرا؟ اس نے بتایا میں وہی ہوں وہی۔ میں نے کہا اچھا، تو میں نے کہا عمل کچھ پکا نہیں ہوا، یہ بتا نماز پڑھنے کی عادت ہو گئی نہیں؟ بولے حضور اب اگر نماز نہیں پڑھتا نا سکون نہیں ملتا۔ میں نے کہا الحمدللہ اب سن لے، تیرے گھر کے جنات النات نہیں گئے؟ بولے پھر؟ میں نے کہا جنات نہیں تھی، جنات نہیں، اور وہ میں کے چلی گئی ہے اور وہ آ جائے گی۔ بولا اچھا یہ بات تھی؟ بولا حضور بس آگے کا عمل میں خود کر لوں گا۔ وہ بھی تمہاری طرح تھا، اس نے کہا آگے کا عمل، اب اگر تمہارے پیسے چرے تو یہی عمل مت کر بیٹھی ہو۔ بولے آگے کا عمل میں کر لوں گا۔ بولے میں نے کہا اچھا، گیا بلانے اور بی بی سے بولا عمل ہو گیا پکا۔ تو بی بی بولی اس کے چچیرے تیرے پھپیرے ممیرے کوئی نہ کوئی بھائی بہت سارے تو وہی آ جائے۔ تو بولا ٹھیک ہے۔ لایا، اس نے شرٹ ٹانگی اور 5000 گنے اور جیب میں رکھ دی اور کہا دیکھو میں ادھر جا رہا ہوں، آج رات کا اور ایک عمل ہے الگ الگ رہنے کا۔ اس کی بھی لگ رہا آئی گئی تھی۔ اس نے پہلی جب رات آئی تھی جو میں کہ اسی رات میں 700 روپے مار دیے۔ 700 نکالے، اس نے بغیر کلی کرے سب کچھ آ کر کے دے گا تو 700 کم، اٹھایا اتنا موٹا لٹ اور جب مارا تو کائے میں نکلے۔ بولے بتا سارے پیسے بتا دے، جنوری کی ٹھنڈ میں وضو میں نے بنایا۔ بولے بتا دے مجھے پتا ہے فجر میں کیسے اٹھاؤں، سمجھے؟ تو 3500 روپے نکلے کائے میں، کوئی جس میں گملہ رکھا تھا نا، پوٹ بولتے پوٹ، اس میں بتی بنو گے 3500۔ بولی باقی اٹھ گئے، وہ کپڑے لیے ہی بولیے اور ہاسپٹل پھر دوا، ہاسپٹل سے فون کرے بولے حضور جناتنی کو مار لیا۔ میں نے کہا کیا مطلب؟ بولے ایسے ہوا۔ میں نے کہا تو لگ رہا مجھ میں بھی کیس کرائے گا۔ اب اندازہ لگاؤ یار، کم سے کم یہ تو گارنٹیڈ بتا رہے ہوں، گارنٹیڈ۔ اگر مزاروں پہ 100 عورتیں کھیل رہی ہیں تو مشکل سے 5 ایسی ہوں گی جن پہ کچھ نہ کچھ ہے اور 95 خالی ڈھچوکلا ہے۔ ان پہ لٹ پھیرو، لٹ، انہیں مزار شریف پہ لے کے بچ جاؤ۔ عادت بن گئی ہے، دوا کھلاؤ۔ مجھ سے ایک نے سوال کر دیا کوٹا میں، بولے حضور پھر یہ کیسے دوا کھلاؤ، دوا فائدہ نہیں کر رہی، باقی اس کے جسم میں درد ہوتا۔ تم لوگ کبھی کرکٹ کھیلے، تم لوگ کبھی فٹ بال کھیلے، والی بال کھیلے، بھاگو دوڑو 10 دن تمہارے ہاتھ پاؤں میں درد ہوگا، ہاتھ پاؤں میں درد ہوگا، پھر 15 دن کے بعد تمہارا درد ختم، اور 15 دن کے بعد اب اگر نہیں کھیلو گے تو درد ہوگا، اور جب کھیلو گے تو ٹھیک۔ میں نے کہا یہ پیشی کھیلتے کھیلتے نا
कसरत कर रही है ये कसरत। अब जो है इतनी पेशी खेल ली, इतनी पेशी खेल ली, अब कोई भी दवा खा ले असर नहीं करती, कुछ भी खा ले दर्द नहीं रुकता। मजार पे जाके आधा घंटा पछाड़े खाएगी, उल्टी पुल्टी गिरेगी, कसरत करेगी, पसीना आएगा, दर्द खत्म, ये समझेगी मैं ठीक हो गई। ठीक हो गई तो फिर दूसरे दिन वो क्यों पेशी बढ़ रही? इसलिए हमारा मजहब सच्चा, हमारा कुरान सच्चा, हमारा दीन सच्चा। अगर किसी बैल के घर में जिन्नात का असर हो या कोई परेशानी हो रही हो तो पूरी दुनिया के अमल एक तरफ, कुरान का अमल एक तरफ। मैं बता के जा रहा हूं मेरी बहनों, सुन लो, 5 वक्त की नमाज पढ़ो, ईशा की नमाज के बाद आंगन में खड़ी होकर के 3 मरतबा आयतल कुर्सी और 3 मरतबा चारों कुल पढ़ो और हाथ पे फूंक के ताली 3 मरतबा बजा दो। दरवाजे तक आवाज ताली की आ जाए, जहां तक आवाज पहुंचेगी वहां चोर भी नहीं आएगा और बलाएं भी नहीं आएंगी। इसलिए पूरी दुनिया के अमल एक तरफ और कुरान का अमल एक तरफ। समझ में आ रही है बात? ये चीजें पढ़ा करें और अब इन तमाम खुराफातों को मिटाओ। बहुत बेइज्जती होती है हमारी। भाई इस्लामी रिश्ते की किसी की भी बहन बेटी है, हजरत मज़ार पे जाओ, बाज तो ऐसी उल्टी हो जाती है कि उसका यहाँ का जिस्म, जब ये दामन है ना उल्टी होगी तो पलट जाएगी, दामन यहाँ का जिस्म दिखाई देता है। बाज ऐसी होती है यहाँ से खुद फाड़ लेती है और यहाँ पे कपड़ा बांधा इस तरीके का, तुमने देखा होगा मज़ार पे, और कैसे कैसे कूद रही है, उसका जिस्म हिलता। तौबा ला हौला वला कुव्वता। मैं अपनी बहनों से कहूँगा, बेटी, मेरी बच्ची, मेरी बहन, तुम दूसरे की अमानत हो, इस्लाम को दाग मत करो। अरे अल्लाह ने तुम्हें तो वो मकाम अता फरमाया कि तुम अपनी औलाद में पालने वाले बच्चे को आलिम बना सकती हो, वो मकाम अता फरमाया। इसलिए अब ये तमाम खुराफातें दूर करो। और मैं कहवाला, तुम भी किसी भाई को अगर ज्यादा कह दिया तो माफ करना। मुझे उसको जलील नहीं करना था किसी को भी, मेरा वो दुश्मन नहीं है। मकसद ये था तुम लोग हाजिर हो जाओ दिमाग के एतबार से और नींद खुमार हट जाए और मेरी बात अच्छे से सुन लो, हमारे घरों में अच्छा माहौल हो जाए। ये शादी तारीखी शादी हुई है और हाफिज साहब, आसिफ साहब की शादियों में अपने कोई भी ना मिले तो इमाम साहब को बुला करके, करीब के मौलाना को बुला करके मिलाद शरीफ पढ़वाया करो। मेरी बहनों, ढोल ताशे गाजे बाजों से खुद भी बचो, दूसरों को भी बचाओ। समझ में आ रही है? और ये फैशनीले कपड़े, पहले जो थी नाचने वाली औरतें ऐसे कपड़े चटर मटर और वो चौड़े और वो लाली, अब तो लाली कहाँ है, काली है, काली ऐसा जैसे कलेजी खा गई है, कलेजी समझे, होठ। और ये पहले नाचने वाली औरतें ने यहाँ से बाल इतने निकाल लिए, यहाँ दुपट्टा रख लिया, यहाँ से ऐसे करके दुपट्टा ओढ़ रही है, सब चीजें होती। कौन होता था? तुमने देखा नहीं वो नाचने वाली? क्या यार, ये इज्जतदार बेटी का पहनावा? तुम खुद सोचो, इज्जतदार बेटी का पहनावा नहीं। मैं तुम्हारा इस्लामी रिश्ते का भाई हूँ, मैं तुमसे हाथ जोड़ के कह के जाता हूँ अपनी बहनों से, मेरी बहनों, तुम वो कपड़ा जिससे नमाज ना हो उसे चूल्हे में रख देना, मगर अपने जिस्म पे मत डालना। समझ में आ गई? माफ करना मुझे, मैं बहुत ज्यादा बोल गया हूँ। अल्लाह मुझे भी अमल की तौफीक अता फरमाए, आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए। इन उलमा ने साथ दिया और नाजिम साहब, ये सब मेरे स्टाफ के हैं, ये तो मामू हैं तुम्हारी तरफ से, इधर के मेरे भाई होते हैं इस्लामी रिश्ते के सब। तो इस वजह से मैं बेतकल्लुफ़ी से बोलता रहा। और अपने आप को हमें सुधारना चाहिए। नमाजों की पाबंदी, इमामों की, आलिमों की, नमाजियों की, हाजियों की, माँ बाप की इज्जत करो। कुछ लड़के ऐसे होते हैं लफंगे टाइप के, जिधर औरतों का गुजर होता उधर ही जाके ठलाते हैं, उधर ही खड़े होते। नहीं प्यारे मेरे भाई, हाथ जोड़ के, आज अगर हम दूसरे की बहन बेटी को तकेंगे, कल को दूसरा हमारी बहन बेटी को तकेगा। हमें इसलिए पैदा नहीं किया गया। समझ में आ रही बात? अमल करोगे मेरी इन बातों पर?
اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق. سب لوگ میرے ساتھ میں توبہ کرو, پڑھیے استغفر اللہ ربی من کلی ذنب و اتوب الیہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.